ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کی غرض و غایت یہ ہے کہ حاجی محمد ایوب قریشی صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے پیچھے اپنی اولاد ایسی چھوڑ جائے کہ جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا ایمان بھی مہکتا ہوا ہو، تو وہ جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کا اور مسلسل فیض کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ برکت بھائی کو یہ احساس ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو اب کوئی تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے صدقے ان کی بخشش کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بھی جذبے کو قبول فرمائے۔ شجی بھائی سے میرا بڑا تعلق اور پیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بھائی یہاں حمیرپور خاص میں مقیم ہے۔ ان کا حکم تھا، سو آج کی اس تقریب میں ملاقات آپ لوگوں سے بھی ممکن ہوئی اور یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ ایک طویل عرصے کے بعد میں کچھ لمحات اپنے آقا و مولا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ نعت پیش کر سکوں۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہر ثناخواں کا پڑھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کچھ سنا رہے ہوتے ہیں، کچھ خود سن رہے ہوتے ہیں۔ میں ثناخوانوں کی اس صف سے ہوں جو اپنے آپ کو سناتے ہیں، اس لیے بہت توجہ اور انعماق کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف پیش قدمی کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو محفل کو کسی بھی عنوان سے متاثر کرے اس کو ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے۔ ایک تو میں درخواست کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ ایک مرتبہ ذکر کی محفل شروع ہو تو پتہ چلے کہ وہ عشاق ہیں اور سن رہے ہیں۔ پیچھے بہت سارے دوست کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھ جائیں تو ادب کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ کھڑے رہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ میلہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے مترادف ہے۔ تو جب آپ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو خاک کی طرح زمین پر بٹھائیں، تب جا کر آپ کو اس کا اصل فیض ملے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے میری درخواست پر لبیک کہا، اللہ رب العزت آپ کے اس جذبے کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ لیاقت صاحب کو بھی، شاہ صاحب کو دیکھ کر مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی، غیر متوقع طور پر ان کی زیارت ہوئی۔ ان کو اور ہمارے ایک اور سلسلے کے پیشوا اور انکسار میں بڑائی ڈھونڈنے والے بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ادب ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی ترقی دنیاوی یا دینوی حاصل کر سکتے ہیں۔ مل کر درود پاک ایسے جیسے آپ مجھے سنانے آئے، مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول مل کر اس لیے کہتا ہوں کہ درود اصل نام تو ہم اپنے لفظوں سے اپنے جذبے کے تحت وجود میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل درود اور اصل نعت درود، لہٰذا سب مل کر پڑھیں گے تو یہ محفل ایک لمحے میں حضور علیہ السلام کی توجہ کے دائرے میں آ جائے گا، اور ایسا ہو گیا تو آپ کا آنا بھی کامیاب ہے اور میرا آنا بھی کامیاب ہے۔ مل کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری، خانہ کعبہ کا طواف، تیسرا چکر، اور چکر میں مجھ عاجز کی یہ التجا کہ یا اللہ مجھے شعر کہے ہوئے بہت دن ہو گئے، کچھ عطا فرمانے والے نے وہ عطا فرمایا جس میں اس کا عظمت والا نام اور ذکر تھا، اور اس کا فیض یہ ہوا کہ اب کہیں بھی جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ یہ کائنات کی وہ سب سے بڑی سچائی ہے جو حضور علیہ السلام ہمارے قلب پر لکھنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی زبانی ہمیں علم ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک بار اللہ اکبر ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں اتنے مواقع ملے ہیں، تو جب دریائے رحمت جوش پر ہے تو دامنوں کو بھرنے کی کوشش کرو اور اپنا سامان پہلے بھیجنے کی کوشش کرو، تاکہ کل ہم حشر میں جائیں تو ہم کہہ سکیں ہماری تو جاگیر اندر ہے جنت میں، کیونکہ جنت ہے ہی حضور کے غلاموں کی جاگیر۔ اب مل کر حضور علیہ السلام کے خوشنودی کے لیے اپنے رب کا ذکر کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو در حقیقت تم حضور علیہ السلام کو خوش کر رہے ہوتے ہو۔ مل کر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی